السلام عليك يا حجة الله في أرضه. السلام عليك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں سمینہ زیدی، حاضر ہوں لے کر پروگرام دعائے نطبہ کی اہمیت۔ اپنے اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں دعائے نطبہ کی عظمت، اہمیت، برکت اور فضیلت بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، دعائے نطبہ حقیقتاً جمعے کے دن پڑھی جانے والی ایک دعا ہے جو ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس اس طرح سے کرواتی ہے کہ دوران غیبت امام زمانہ صاحب ایمان، ولایت اور امامت کے سلسلے سے اپنے اہم ترین فریضے سے غافل نہ ہو جائے اور اپنے وقت کے امام سے متمسک یعنی جڑے رہے۔ دعائے نطبہ کے ذریعے ہم اپنا سلام، اپنی دلی حاجات کو بہترین طریقے سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں۔ علامہ مجلسی دعائے نطبہ کے سلسلے سے فرماتے ہیں کہ دعائے نطبہ مطالب کے لحاظ سے بہترین اور برحق عقائد پر مشتمل ہے۔ دعائے نطبہ معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے۔ دعائے نطبہ کو سند کے لحاظ سے معتبر قرار دیا گیا ہے۔ دعائے نطبہ کی سند امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ دعائے نطبہ کا 4 عظیم عیدوں میں پڑھنا بھی مستحب ہے۔ وہ 4 عیدیں جمعہ، عید فطر، عید قرباں اور عید غدیر ہے۔ دعائے نطبہ جمعے کے دن کے اعمال میں سے ہے۔ ویسے تو اس دعا کو کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا بہترین وقت سورج نکلنے کے وقت سے لے کر 2-3 گھنٹے بعد تک کا ہے۔ مومنین اکرام اور اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کے لیے ایسے تو ہر وقت ہی ضروری ہے کہ اپنے امام کو یاد رکھیں، لیکن جو دن اور اوقات امام علیہ السلام کے لیے مخصوص ہیں ان میں تو ضرور ہی اپنے امام کو یاد رکھیں اور ان سے توسل کریں۔ ناظرین، دعائے نطبہ کے لفظی معنی رونے، گڑ گڑانے اور فریاد کرنے کے ہیں، یعنی کوئی انسان اگر رنجیدہ اور پریشان ہو تو کسی کے سامنے اپنی مشکل کو بیان کرے، اپنے دل کا حال بیان کرے اور مدد طلب کرے۔ اس دعا کے تیسرے اور آخری حصے میں مومن امام کی جدائی میں اور ان کے فراق میں غمزدہ ہو کر فریاد کرتا ہے، نوحہ پڑھتا ہے، اس بچے کی طرح جس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور بچہ ماں کی جدائی میں غمزدہ اور پریشان ہے۔ عید کے موقع پر اس دعا کا پڑھنا اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ عید کا موقع ہے، تمام لوگ خوشی منا رہے ہیں اور انسان اپنے آقا اور مولا کی جدائی میں رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ ناظرین، دعائے نطبہ کے کلمات اہل بیت اطہار کی جانب سے تعلیم کیے گئے ہیں، جس کی سند بھی موجود ہے، اور اس لحاظ سے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے کہ ائمہ اطہار کے تعلیم کیے گئے کلمات کے ذریعے اپنے امام سے مخاطب ہوں اور ان کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور آہ و فریاد کریں۔ ہمیں اولیاء خدا سے توسل کر کے بارگاہ الہی میں اپنی دعائیں طلب کرنی چاہیے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو کہ شاید اس طرح کامیاب ہو جاؤ۔ ناظرین، ہمیں دعائے نطبہ جو کہ دعا کرنے کا بہترین انداز ہے اسے ضرور پڑھنا چاہیے اور اس کے وسیلے سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اپنی دلی حاجات کو مالک حقیقی کے سامنے بیان کرنا چاہیے، اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کرنی چاہیے اور مسائل دین و دنیا کے لیے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اس دعا میں سب سے پہلے حمد و ستائش پروردگار کی گئی ہے اور محمد اور آل محمد پر صلوات کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے، اور خدا رحمت نازل کرے ہمارے سردار اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اور ان پر سلام ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، جیسے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں اعلان ہو رہا ہے، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہے، اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہے بہت امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔
नाज़रीन, दुआ में हम्द इलाही के बाद औलिया इलाही की अज़मत को इस तरह से बयान किया गया है कि खुदाया, तेरी हम्द उन तमाम फैसलों पर जो तेरे औलिया के बारे में जारी होते हैं, जिनको तूने अपने लिए ख़ास मुंतखब करार दिया है और अपने दीन के लिए चुन लिया है, बल्कि तूने उनके लिए उन दायमी नेमतों का इख्तियार किया है जो तेरी बारगाह में है और उनके लिए कोई ज़वाल नहीं है। यानी बारगाह इलाही में औलिया इलाही के लिए वो नेमतें हैं जो कि कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। आगे दुआ के अल्फाज को मैं आपके सामने बयान करती हूँ कि जिसमें इस तरह से अल्लाह को मुखातिब किया गया है, इसके बाद कि तूने उनसे इस दुनिया के दर्जात में और उसकी आराइश और ज़ेबाइश के सिलसिले में ज़ुहद की शर्त रखी और उन्होंने तुझसे इस बात का वादा लिया और तुझे मालूम था कि वो अपने वादे को वफा करेंगे, तो तूने उन्हें कबूल कर लिया और अपने से करीब तर बना लिया और उनके लिए बुलंद तरीन ज़िक्र और वाज़े तारीफ़ को पेश कर दिया और उनके यहाँ अपने मलाइका को उतार दिया और उन्हें अपनी वही के ज़रिए मोहतरम बना दिया और अपने इल्म से नवाज दिया और उन्हें अपनी बारगाह के लिए ज़रिया और अपनी रज़ा के लिए वसीला करार दे दिया। बस हमें भी चाहिए कि औलिया इलाही की खुसूसियात को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। नाज़रीन, ये दुआ हमें अपने मालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने का तरीक़ा सिखाती है और औलिया व औसिया की मारिफत हासिल करने का ज़रिया भी है और आइम्मा अतहार के वसीले से दुआ करने का सलीक़ा सिखाती है। जुमे के रोज़ और इसके अलावा जब भी दिल को आमादा महसूस करे, इस दुआ को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसी के साथ नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।